بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قعد فی التشہد وضع یدہ اليسرى علی رکبتہ اليسرى ووضع یدہ الیمنى علی رکبتہ الیمنى وعقد 53 اشار بالسبابہ رواہ مسلم۔ سلسلہ وار دروس میں گزشتہ درس میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہم نے دیکھا تھا کہ جلسہ استراحت کس طریقے سے مکمل کرنا ہے، اور پھر اس جلسہ استراحت کو مکمل کرنے کے بعد اپنی پہلی رکعت کے دونوں سجدے مکمل کرنے کے بعد جلسہ استراحت مکمل کرنے کے بعد ہمیں کس طریقے سے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا تھا۔ اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کا طریقہ ہم نے سیکھ لیا کہ کیسے کھڑے ہونا ہے۔ ہمیں اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بند کر کے زمین پر رکھنا ہے اور پھر اس کے سہارے سے ہمیں اٹھنا ہے، نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس طریقے سے کوئی اپنا طریقہ الگ طریقے سے اپنائے یا اپنا معمول بنائے رہے کہ جیسے ڈائریکٹلی اٹھنے کی کوشش کرے یا ایک ہاتھ بائیں پہلو یا دائیں پہلو میں رکھ کر اٹھنے کی کوشش کرے۔ تو یہ سارے کے سارے طریقے ہمارے اپنے طریقے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو طریقہ تھا بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت کے دونوں سجدوں کو مکمل کرنے کے بعد جلسے استراحت کر کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوا کرتا تھا، نہ کہ اس طریقے سے ڈائریکٹلی کھڑے ہوتے تھے۔ ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹلی ایسا نہیں کھڑے ہوتے تھے کہ جیسے ہمارے دونوں پاؤں ہمارے اٹھے ہوئے ہیں، ان پاؤں کے گھٹنوں پر ہماری ہتھیلیاں ہوں، ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اٹھتے تھے، اور نہ کہ ایک طرف سہارا لے کر نہ تو ایک طرف سہارا لے کر۔ یہ طریقے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے برخلاف طریقہ ہے۔ جو میرے نبی کا طریقہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا وہ ہم تمام لوگوں کے سامنے کل کی درس میں آئی۔ آج ہم لوگ سیکھیں گے کہ تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے۔ پہلی رکعت جس طریقے سے ہوئی اسی طریقے سے ہمیں دوسری رکعت مکمل کرنی ہے۔ اب دوسری رکعت کے طریقے میں کیا بتانا ہے؟ وہی بتانا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، کوئی سورت پڑھنی ہے، رکوع اسی طریقے سے کرنا ہے جس طریقے سے پہلی رکعت میں ہم نے رکوع کیا، اور پھر رکوع سے اٹھیں گے تو اسی طریقے سے رکوع سے اٹھنا ہے جس طریقے سے ہم نے پہلی رکعت میں اٹھا، اور پھر سجدہ کریں گے اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے پہلی رکعت کا سجدہ مکمل کیا۔ تو اب آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تشہد میں کس طریقے سے ہوا کرتا تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں جب بیٹھتے تو اپنا بایاں ہاتھ اپنے بائیں گھٹنے پر اور اپنا داہنا ہاتھ اپنے دائیں گھٹنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے، اور انگلیوں کو داہنے ہاتھ کی انگلیوں کو 53 کی گرہ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے رہتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کہ جس طریقے سے ہم تشہد میں جب بیٹھیں گے تو ہم میں سے بہت سے لوگ تشہد میں ایسے ہی بیٹھ جاتے ہیں، ایسے کرنے لگتے ہیں۔ بہت سے لوگ تشہد میں اپنے پورے انگلیوں کو کھول کر ایسے کرنے لگتے ہیں۔ تشہد میں انگلی اٹھانا ہے، لیکن ہمارے مسلم معاشرے میں بہت سے ایسے جگہوں پر اگر دیکھا جاتا ہے تو صرف کہا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر نیچے کر لیا جاتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ آپ کے تشہد میں چاہے پہلا تشہد ہو یا آخری تشہد ہو، پہلا تشہد اگر 4 رکعت کی ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو دوسری رکعت پہ تشہد ہوگا، اور دوسرا تشہد ہوگا جب 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو چوتھی رکعت میں ہوگا تشہد۔ تو یہ طریقہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داہنے ہاتھ کے پنجے کو آپ اپنے داہنے پاؤں کے گھٹنے پر رکھتے، بائیں ہاتھ کے پنجے کو بائیں ہاتھ کے گھٹنے پر رکھتے، اور پھر داہنے ہاتھ کی انگلیوں کو 53 کی گرہ بناتے۔ 53 کی گرہ یہ ہے، یہ اشارہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اور 53 کی گرہ بنا کر آپ اشارہ کرتے رہتے تھے۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول، اور یہ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں آپ نے کر کے صحابہ کرام کو دکھلایا، اور صحابہ کرام اسی پر عمل پیرا ہوتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بڑی عظیم تعلیمات ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت سے فارغ ہونے کے بعد تشہد کے لیے جب بیٹھتے، اگر فجر کی نماز جیسی 2 رکعت والی نماز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر کس طرح ہوتا، اور جب چوتھی رکعت کے آخری تشہد میں بیٹھتے تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طریقے سے پاؤں ہوتا، پچھلا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے بیٹھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے بیٹھتے جیسا کہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھا کرتے تھے۔ اور 3 یا 4 رکعت والی نماز سے پہلے تشہد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کا طریقہ یہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم درمیان نماز بیٹھو تو اطمینان سے اپنی بائیں ران پر بیٹھ کر تشہد کیا کرو۔ کس طریقے سے؟ گزشتہ درس میں بات بتائی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے بیٹھا کرتے تھے۔ پہلا تشہد ہے، اگر ہم 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں، پہلے غور سے سمجھنا بھائیوں، اگر ہم 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارا پہلا تشہد 2 رکعت کو ادا کرنے کے بعد ہوگا، اور اس دوسری رکعت میں کیسے ہمیں بیٹھنا ہے، یعنی اس دوسری رکعت کے تشہد میں ہمیں بیٹھنا کس طریقے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے بیٹھا کرتے تھے، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے۔ آپ کا داہنے پاؤں کی جو آپ کی یہ اینڑی اور یہ پنجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے ہوا کرتا تھا، اور بائیں پاؤں کو آپ بچھا کر اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے تشہد کا یہ طریقہ ہے، اور اسی طریقے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسی عمل پر اپنی زندگی میں اپنی نمازوں کو ادا کرتے رہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اب اس طریقے کے برخلاف اگر کوئی طریقہ اپناتا ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کتے کی طرح اپنا سرین اور اپنے دونوں زمین پر رکھ کر، اپنے ہاتھ زمین پر رکھ کر دونوں پنڈلیوں اور رانوں کو کھڑا کر کے بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ کس طریقے سے بتا رہا ہوں۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ بحالت تشہد میں شیطان کی مانند دونوں قدموں کو گاڑ کر اینڑیوں پر بیٹھنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ پہلے تشہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا دونوں تشہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کہ دونوں پاؤں کی اینڑیوں کو کھڑا کر کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھنے سے اسی طریقے سے منع فرماتے تھے، جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس طریقے سے کتا بیٹھتا ہے اس طریقے سے تمہیں نماز کی حالت میں نہیں بیٹھنا ہے۔ تشہد کی حالت میں کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا؟ منع فرمانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے کہ کوئی شخص تشہد میں بیٹھا ہو، ہاں یہ طریقہ جو دونوں سجدوں کے درمیان والا جو طریقہ ہے، دونوں سجدوں میں اگر آپ بیٹھنا چاہتے ہو، یعنی آپ ایک سجدہ کر لیے ہو اور دوسرا سجدہ کرنے کے لیے اگر آپ نے ایسے اقعاء کر لی، اس کو اقعاء کہتے ہیں، یہ آپ دونوں سجدوں کے درمیان کی بیٹھک میں اس طریقے سے بیٹھ سکتے ہو، لیکن تشہد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹھک سے منع فرمایا ہے، اور اس بیٹھک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے جانور سے تشبیہ دی ہے جو جانور بڑا ناپاک جانور ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بڑی عظیم تعلیمات ہیں اور بہت آسان طریقہ ہے، اور ہم میں سے بہت سے ایسے احباب ہیں جو تشہد کی حالت میں ایسے ہی بیٹھتے ہیں، یا میں نے کل ذکر کیا تھا کہ کچھ لوگ ایسے نہیں بیٹھتے لیکن ایسے بیٹھتے ہیں۔ ایسے بیٹھنا اور ایسے بیٹھنا تشہد میں، ایسے بیٹھنا اور تشہد میں ایسے بیٹھنا، یہ سارے کے سارے طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طریقے ہیں۔ تشہد میں یہ طریقہ اور یہ طریقہ اور یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نہیں ہے۔ پہلے تشہد کی بات ہو رہی ہے، پہلے تشہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے بیٹھا کرتے تھے۔ یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا آسان طریقہ ہے، جیسا کہ میں نے گزشتہ درس میں بات رکھی ہے کہ اگر جن بھائیوں کے پاؤں میں اس پاؤں میں یا زیادہ تکلیف ہے یا اس میں زیادہ تکلیف ہے، تو اگر وہ ایسا کر کے بیٹھنا چاہتے ہیں تو بیٹھ سکتے ہیں، اگر دقت ہے تو، عذر ہے تو، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر کی بنیاد پر تو بہت سی ایسی چیزوں میں رخصت دے دی ہے، عذر کی بنیاد پر بہت سی ایسی چیزوں کو رخصت دے دی ہے۔ ہاں، اگر آپ سفر کی حالت میں ہو تو آپ کے لیے عذر ہے، آپ سفر کی حالت میں ہو تو آپ کے لیے عذر ہے، اور یہ عذر میں اللہ رب العالمین آپ کی 4 رکعت کی نماز کو 2 رکعت نماز کر دیا ہے، جبکہ فرض 4 ہوئی ہے، لیکن سفر کی حالت میں یہ آپ کا عذر ہے، آپ کے اوپر پریشانی آ سکتی ہے، دشواری آ سکتی ہے، اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 4 رکعت کی نماز کو آپ 2 رکعت نماز پڑھ لو گے وہ آپ کو پورا ثواب ملے گا، ایسا بھی نہیں کہ آپ کو ثواب کم ملے گا،
آپ کو پورا کا پورا ثواب ملے گا، جبکہ آپ کو سنت بھی نہیں پڑھنی ہے، آپ کو شروع کی سنت آخر کی سنت بھی نہیں پڑھنی ہے، سفر کی حالت میں صرف آپ کو فرض پڑھنی ہے، وہ بھی فرض 4 رکعت کی ہے تو قصر کرنی ہے، آدھی پڑھنی ہے۔ کتنی بڑی سہولت اسلام نے دی ہے، کتنا بڑا اللہ رب العالمین کا اپنے ان بندوں پر احسان ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امتیوں کے لیے رشد و ہدایت، کامیابی اور نمونہ بن کر کتنا بڑا انعام اللہ رب العالمین نے ہمیں نبی محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نوازا کہ گزشتہ قوموں کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے انبیاء کی تکذیب کرتے کرتے انہوں نے اپنے انبیاء کرام کو قتل کر ڈالا، انہوں نے اپنے انبیاء کرام سے بغاوت کر ڈالی، اور اللہ رب العالمین نے یہی کہا قرآن مجید کے اندر، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گزشتہ قوموں کے اندر جن کی ہلاکت و بربادی کا ذریعہ بنا تھا، انہی ہلاکت و بربادی کے ذریعے میں سے ایک یہ ذریعہ ہے کہ لوگ اپنے نبیوں کی تکذیب کرتے ہیں اور اپنے نبیوں سے اختلاف کرتے ہیں۔ لوگ اپنے نبیوں کی باتوں کی تکذیب کرتے ہیں، یعنی اپنے نبیوں کی تعلیمات کو جھٹلا دیتے ہیں۔ نبی کی تعلیمات کو جھٹلانا یہی سب سے بڑی مثال ہے کہ نبی کی بات پر عمل نہ کرنا، نبی کی بات پر عمل نہ کرنا نبی کی بات کو جھٹلانے کے برابر ہے۔ اب آپ یہ کہو کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے میں اپنی جان کو قربان کر سکتا ہوں، صحابہ کرام سے بڑھ کر آپ اپنی جان نہیں قربان کر سکتے، صحابہ کرام سے بڑھ کر آپ اپنی جان کو نہیں قربان کر سکتے۔ اگر آپ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ تم زندگی بھر عبادت کر لو اور تم اللہ کی راہ میں احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خرچو، تو صحابہ کرام کا جو ایک مٹھی جو دانہ ہوتا ہے، اس مٹھی دانے کے برابر بھی ان کے ثواب کے مقابلے نہیں پہنچ سکتے۔ اور سب سے زیادہ پیروکار، سب سے زیادہ مطیع و فرما بردار، سب سے زیادہ اتباع اور پیروی کرنے والے کون لوگ گزرے ہیں؟ صحابہ کرام کی جماعت گزری ہے۔ ساری دنیا نے دیکھا کہ وہ روشن تابناک وہ وقت تھا کہ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے اشارہ کرتے اور صحابہ کرام اس پر لبیک کہہ کر اپنی گردن کو جھکا لیتے۔ وہ صحابہ کرام اطاعت و فرما برداری میں جتنا مکمل نکلے، کائنات کی بڑی بڑی ہستیوں نے دیکھا ہے کہ صحابہ کرام سے زیادہ مطیع و فرما بردار اس دنیا میں کوئی جماعت نہ آئی ہے، نہ قیامت تک آئے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نگاہوں سے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نگاہوں سے دیکھا، اور وہ نگاہیں ایمان کی حالت میں تھی اور ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، ایسی نگاہوں پر جہنم اللہ نے حرام کر دیا ہے اور ایسی نگاہوں پر اللہ نے جنت کو واجب قرار دیا ہے۔ تو ان کا مقام کتنا اعلیٰ ہے جب وہ نبی کی پیروی اس طریقے سے کرتے ہیں، تو ہم نبی کی تکذیب تو ہوئے نا، ہم نبی کی تعلیمات کو چھوڑ کر فراموش کرتے ہیں۔ ہم سے بڑا نبی کا تکذیب، ہم سے بڑا نبی گستاخ کون ہے؟ آج دنیا کے اندر دنیا والوں نے دیکھا کہ آج ایک ملک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقدس میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا وہ کارٹون بنایا تھا، گزشتہ ایام اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، کار ایکسیڈنٹ میں مر گیا، جل گیا، بھن گیا۔ اس کے جل جانے سے، اس کے بھول جانے سے اسلام کا نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ کوئی نقصان ہوتا ہے۔ اسلام کا نقصان اس وقت ہوتا ہے جب امت محمدیہ میں سے، اسی افراد میں سے جو اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع فرما بردار کہہ کر نبی کی سنتوں کی دھجیاں اڑاتا ہے، وہ سب سے زیادہ نبی کا گستاخ ہے۔ باقی غیروں کو کیا پتہ، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، کافروں کو، غیروں کو کیا پتہ کہ نبی کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ نبی کا مقام و مرتبہ تو ہم نے پڑھا ہے، نبی کا مقام و مرتبہ تو مسلمانوں نے پڑھا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ان کی پاکیزگی، ان کی تعلیمات کو اللہ نے قرآن میں نازل کیا ہے، اور قرآن سراپا انسانی زندگی کے لیے ہدایت ہے۔ اور جب مسلمان ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں دھڑلے سے انکار کرتا ہے، اس سے بڑا گستاخ کوئی ہے؟ وہ تو غیر تھا، اس کو کیا پتہ میرے نبی کا مقام و مرتبہ۔ جن لوگوں نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی کے خلاف جن لوگوں نے آنکھیں کھولی ہیں، اگر ان کو نبی کی تعلیمات کا علم ہوا ہے، سب سے پہلے انہوں نے توبہ کیا ہے۔ آپ کے سامنے عہد نبوی کے اندر یہ بے شمار ایسے واقعات سامنے آئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک ایسے صحابی، جلیل القدر صحابی، جن کے اسلام لانے سے پہلے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ ڈرا کرتے تھے، مسجد کے اندر نماز نہیں ادا کرتے تھے، کس طریقے سے نماز پڑھا جائے، چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ کون سے صحابہ؟ سارے لوگوں کے ذہن میں بات آ گئی ہوگی، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلام لانے سے پہلے نبی سے کتنی نفرت تھی، نبی سے نفرت
نبی کے قرآن سے نفرت، نبی کی تعلیمات سے نفرت. سارے لوگوں کو اس بات کا علم ہوگا کہ کتنا اپنی بہن کو انہوں نے پیٹا تھا. کس بنیاد پر پیٹا تھا اپنی بہن کو اور بہنوئی کو باندھ کر انہوں نے مارا تھا، اسی بنیاد پر کہ اس نبی کے اوپر جو کلام نازل ہوا ہے اس کلام کی وہ تلاوت کر رہے تھے. لیکن جب اللہ نے اسلام دیا ہے، جب اللہ نے اسلام سے نوازا ہے تو کتنی بڑی محبت. تو یہ مثال ہمارے سامنے ہے کہ جو نبی کی جتنی مخالفت کرتا ہے، جب نبی کی تعلیمات کا اسے علم ہوتا ہے تو اتنا ہی نبی سے محبت کرتا ہے. ہندا کا واقعہ معلوم ہے، ہندا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے مبارک کا، آپ کے جسم اطہر کا اس نے مسلح کیا تھا. مسلح کسے کہتے ہیں؟ مسلح اسے کہتے ہیں کہ ایک شخص کو جان سے مار دیا جائے اور جان سے مار دینے کے بعد اس کے چہرے سے، اس کے جسم سے کچھ ایسے حصوں کو کاٹ لیا جائے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کو کاٹ لیا گیا تھا، ان کی ناک کو کاٹ لیا گیا تھا، ان کے جسم کو بہت زخمی کر دیا گیا ان کے انتقال ہو جانے کے بعد. لیکن وہی ہندا جب اسلام قبول کرتی ہے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میں یہ حقیقی معنوں میں اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کی تعلیمات بڑی سچی ہے اور یہ اللہ کے بڑے پیغمبر، بڑے سچے پیغمبر ہیں. جب نبی کی تعلیمات دنیا والوں کے سامنے ہم رکھیں گے تب تو نبی کے بارے میں، نبی کی عظمت کا اعلان ہوگا. جب نبی کی تعلیمات پر ہم خود ہی عمل نہیں کرتے تو دوسرا کیسے عمل کرے گا؟ تو نبی کی تعلیمات میں سے سب سے عظیم تعلیمات یہ عبادت ہے، اور انہی عبادتوں میں سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جس چیز پر ابھارا، جس عبادت پر ابھارا، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ یہ صلاۃ ہے، یہ نماز ہے. اسی نماز پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ابھارا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی اور قلبی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرما. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک شخص تشہد میں اپنے بائیں ہاتھ پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا اور کہا کہ یہ تو یہودیوں کی نماز ہے، اور بالفاظ دیگر آیت میں بیان کیا گیا کہ اس طرح مت بیٹھا کرو کیونکہ یہ بیٹھک تو ان لوگوں کی ہے جنہیں عذاب دیا جائے گا. اور ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طریقے سے تم ایسی بیٹھک میں بیٹھتے ہو، یہ بیٹھک تو ان لوگوں کے لیے ہے جن پر اللہ رب العالمین نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم تعلیمات میں سے یہ تعلیمات ہیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہمیں اسی طریقے سے نماز کی ادائیگی کرنے کے اللہ توفیق عنایت فرما دے. اللہ رب العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو، اللہ رب العالمین ہماری نمازوں کو تو قبولیت سے شرف نواز دے. اللہ رب العالمین ہماری عبادت و قبولیت کے ساتھ ساتھ اللہ ہماری زندگیوں کے اندر خوشگواری پیدا کر دے. اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں کے اندر جو پریشانیاں، جو بیماریاں، جو خستہ حالیاں ہیں، اللہ رب العالمین ان ساری کی ساری مصیبتوں سے امت مسلمہ کی اللہ رب العالمین تو حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.